یہاں پہ ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا بھی سکھائی گئی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے ایبسینٹ مائنڈیڈلی ہم کتنی خوبصورت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم مغفرت کی دعا بھی اس میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ان تمام مومنین کے لیے جو کہ قیامت تک کے لیے آئیں گے. لیکن اگر کتنی بڑی یہ ٹریجڈی ہوگی کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور ہم اپنے آپ کو ان دعاؤں سے اپنی نسلوں کے لیے بھی، اگر خود آپ نماز نہیں پڑھیں تو آپ کی نسلیں بھی جو ہیں اس سے محروم ہو رہی ہیں آپ کی دعاؤں سے، اسپیشلی جو آپ نے اپنی نسلوں کے لیے مانگنی ہے کہ وہ بھی نماز پڑھیں. اسی طرح آپ اپنے والدین کے لیے بھی دعا نہیں کر رہے ہیں، آپ اتنے زیادہ اپنی لائف میں بزی ہیں. تو نماز، اللہ کا حق ادا کرنا اور اس نماز میں جو ہم پھر دعائیں کرتے ہیں سب کے لیے، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. نماز پڑھنے کے یہاں پہ کچھ کوئکلی فائدے بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے؟ نماز سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، رحمت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتا ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، برائی اور بے حیائی سے انسان حفاظت میں آ جاتا ہے، بری عادات ختم ہو جاتی ہیں. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی گئی ہے، نماز سے راحت ملتی ہے. قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث بنے گا. قیامت کے دن آزاد چمکیں گے اور وہ روشن ہوں گے. قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ، اور نماز آگ سے بچانے والی ہے. اسی لیے ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور نمازوں کی طرف لپکنا، پس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. تو نماز، اس کو پڑھنا، اس کے فائدوں کو سوچنا اور اس پہ ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہم اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ الحجر. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 99 ورسز ہیں. اچھا، اب یہ جو سورت ہے یہ بھی اب ہمیں وہی ٹائم فریم بتا رہی ہے جب ہجرت سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جہاں مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق بھی اڑاتے تھے. کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں. یہ جو تمسخر ہے نا، یہ بہت مشکل ہو رہا تھا مسلمانوں کے لیے دیکھنا کہ کس طرح سے دین کا اڑایا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں بھی بہت حیرت ہوتی ہے. اگر ایک انسان پہلے دین کے مطابق بہت زیادہ پریکٹسز نہیں کرتا، لیکن اب اس نے دین کو سمجھا اور اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا کہ میں نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لڑکی نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا تو اس کو کہتے ہیں تیل لگایا ہوا ہے، سر میں درد ہو رہی ہے. لڑکا جو ہے اس کو فوراً مولوی مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ بننا چاہ رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، بیٹر انڈیویجول، بیٹر ہیومن بینگ، بیٹر بلیور. تو مجھ سے کیسی باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے بار بار اس چیز کی طرف وارننگ کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر آپ خود پریکٹس نہیں بھی کر رہے نا، ایٹ لیسٹ ڈونٹ میک فن آف دوز پیپل جو کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے اس میں پھر ان اقوام کا بھی حال بتایا گیا ہے جنہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آیات کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا اور غلط پریکٹسز میں گئے. تو سورہ الحجر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار سے خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور اس میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بہت ہی پاورفل آیت ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ ذکر ہے، یہ ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اٹ از نیور گوئنگ ٹو بی کرپٹیڈ. اس میں کبھی بھی کوئی وائرس نہیں آ سکتا. اس کے احکامات بدلیں گے نہیں، ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود سے لیا ہے. اور ساتھ ہی یہاں پہ شیطان کی صورت میں بہت بات ہوئی ہے کہ شیطان انسان کے اوپر کیسے کیسے اٹیک کرتا ہے. تو یہ بھی بتا دیا گیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو اللہ کے بندے بن کے رہیں گے ان پر کوئی بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ ان کو تنگ نہیں کریں گی، ان کا زور نہیں چلے گا. جتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کوئی انسان کر لے گا، اللہ کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوگا، وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے یہ کہا تھا قال ربی بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین. شیطان نے کہا تھا اے میرے رب، دیکھیں شیطان بھی رب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ بھی رب مانتا ہے. اس نے کہا تھا I will surely tempt them. کیا اس نے طریقے اختیار کرنے؟ اس نے کہا تھا میں ان کے لیے ٹیمپٹیشنز کو بہت اسٹرانگ بناؤں گا
اور میں ان کو کیا کروں گا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو مس لیڈ کروں گا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری کریونگز کیا ہیں، میرے لیے ٹیمپٹیشنز کون سی باتیں ہیں، کیونکہ اسی راستے سے شیطان نے آنا ہے، اسی راستے سے ہمیں پھر گمراہ کرنا ہے۔ اور گمراہ کب کرے گا؟ جب ہم علمی طور پہ کمزور ہوں گے، ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، یہاں تک کہ یہ کہتے ہوئے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس کی لمبائی ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ خدا کی پناہ مانگے اور اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے۔ کیا یہاں پہ ہمیں لیسن ملتا ہے کہ وہ آپ کو کریشن کی طرف لے جاتا ہے پہلے، اور کریشن سے کریٹر پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا۔ اور ہمیں بتایا گیا جب ایسی تھاٹس بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں، پٹ اے فل سٹاپ اوور دیئر۔ اس صورت میں بھی اور اس سے پہلے بھی بہت سی صورتیں گزری ہیں، اس کے بعد والی صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑی برائی کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہ ہے ہومو سیکشولیٹی کی، جو کہ اس وقت بہت سے ممالک دنیا میں جو ہے ان میں لیگلائز کر دی گئی ہے۔ یہاں پر میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں بہت کلیئرٹی سے بتایا گیا ہے، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی قوم بتاتے ہیں جو کہ مجرم قوم تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ جیسے اسپیشلی ان کی بیوی کا ذکر آتا ہے، اور بیوی کا ذکر یہ آتا ہے کہ وہ پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے تھی۔ جب وہاں پر عذاب آ رہا تھا اور لوط علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ اب آپ نکل جائیں، اس عذاب میں ان کی بیوی کو شامل کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی وائف جو تھی وہ خود تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن شی ہیڈ اے سافٹ کارنر فار آل دا ہوموسیکشولز۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے جب میں نے 25 سال پہلے یہ آیات پڑھی تھی تو مجھے تھا کہ اس بات کو قرآن مجید میں بار بار کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس کا سافٹ کارنر تھا، وہ پلٹ کے دیکھنے والوں میں سے تھی ان کی طرف۔ آج کے دور میں اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بہت سے ینگسٹرز جو ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں نا، اگر کسی کی ڈیزائر سیم سیکس کے لیے ہیں، انہوں نے خود سے تو یہ کام نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھے بغیر اتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی۔ یہ جو بیماری ہے نا ہوموسیکشولیٹی کی، دس از بیسڈ آن ڈیزائرز۔ وہ افراد جو نیڈز پہ رہتے ہیں اور اپنی چاہتوں کو ٹیم کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اس قسم کے مسائل میں نہیں گھرتے۔ ابھی میری فرینڈ نے ایک میرے سے پوسٹ شیئر کی تھی کہ کہیں درخت کے اوپر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، کسی باہر کی کنٹری میں وہ ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا وائی کانٹ آئی ہیو اے لو فار اے چائلڈ، یعنی کہ اس میں پیڈو فائل ہونے کو بھی کہا گیا تھا کہ اب اس کو بھی لیگلائز کر دینا چاہیے۔ جب ہوموسیکشولیٹی کو لیگلائز کیا گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ ایسی مہمیں بھی چل رہی ہیں کہ کچھ بھائی ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اپنی ماں، بہن اور اس طرح کے جو رشتے ہیں محرم والے، ان کے ساتھ یہ والے محبت کے تعلقات رکھ سکتے ہیں، ہمیں بھی پھر اجازت ملنی چاہیے۔ Where will you draw the line؟ تو بچپن سے کیا کام ہمیں کرنا چاہیے؟ ہر موقع پہ آپ دیکھیں گے زندگی میں this is what you want to do and this is what you need to do۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ وانٹ کو نیچے کر دینا ہوتا ہے، نیڈ پوری کرنی ہوتی ہے۔ جو افراد اپنی خواہشات کو اس طرح ٹیم کرتے رہتے ہیں نا، وہ اس قسم کے جھنجھٹوں میں نہیں پھنستے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ آ سکتے ہیں، میڈیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کسی کے اندر وہ والے ہارمون جو فیمیل ہارمونز ہیں وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں کسی وجہ سے، یا میل ہارمون زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، کوئی لوگ زیادہ میسکولن ہیں، کوئی لوگ زیادہ فیمنن سائڈ پہ جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ٹیم کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کی خواہشات پھر نارمل رہتی ہیں، کنٹرول رہتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں لباس کے لیے کہا گیا مرد مردوں والا لباس پہنے، عورتیں عورتوں والا لباس پہنے، مرد مردوں کی طرح ایکٹ کریں، عورتیں عورتوں کی طرح ایکٹ کریں۔ اب یہ دور ہے وہ کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہوا ہے، ہم اس کو کوئی ابھی جینڈر نہیں دیں گے، اس کی پوری باڈی بتا رہی ہے کہ وہ کون سا جینڈر ہے، ہم اس کو الاؤ کریں گے کہ وہ جب بڑا ہو پھر ہم اسے پوچھیں گے 7-8 سال کا ہو کہ بیٹا یو وانٹ ٹو بی اے بوائے اور یو وانٹ ٹو بی اے گرل، تو تم فیصلہ کر لو۔ استغفر اللہ، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی اس سے ضرورت ہے۔ اب سب سے بری سزا ان کو دی گئی تھی ہوموسیکشولز کو، سب سے بری سزا۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل آ جاتی ہے۔ سورہ نحل کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ مکی سورت ہے، 128 ورسز ہیں اس میں ایک تو ہجرت مدینہ کی طرف بھی انڈیکیشنز ہمیں ملتے ہیں، جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے اور جو مشرک لوگوں کی لیڈرشپ ہے ان کے درمیان کمپیریزنز یا ان کا مقابلہ یا ان کے درمیان
جو بھی ڈائلاگز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. یہاں پر بھی کیونکہ مکی صورت ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مکی صورتوں میں لاجک بہت ہمیں دیا جاتا ہے، عقلی دلائل بہت سارے آتے ہیں جس میں ہمیں خاص طور پہ بتایا جاتا ہے ڈفرنس بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریشن. اور جتنا زیادہ ہم جانیں ہمیں پتہ چلتا ہے. اس میں مسلمانوں کو صبر کے لیے بھی کہا گیا، تقوی کے لیے کہا گیا، اور دین کی دعوت کے لیے بھی خاص طور پہ انکریج کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس میں خلق الانسان من نطفہ. انسان کیا تھا، کیسے پیدا کیا گیا تھا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا گیا تھا، یونی سیلولر تھا، وہاں سے وہ پیدا ہوا ہے. اور کیا فائزہ ہوا خصیم مبین. اور جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ تو بہت جھگڑالو ہے، وہ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ تو ایسے اکڑ اکڑ کے کام کرتا ہے کہ جیسے میں تو بڑی چیز ہوں. یعنی اتنے شارٹ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، فزیکل اسٹرینتھ، مینٹل اسٹرینتھ، لاجک کی اسٹرینتھ، بات کرنے کی اسٹرینتھ، اور آپ دیکھیں ہم اس کا استعمال کس طرح سے تب کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں دی گئی. مجھے یہ والی مثال بہت پسند ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو جانور ہیں نا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے. if you just focus on that. کیا کہا گیا وہاں پہ؟ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ان کے پیٹوں میں ایک وہاں پر جو ان کا بلڈ ہے، اور ایک ان کا ڈائجسٹڈ فوڈ ہے، اور ساتھ ان کا دودھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایڈلٹریشن نہیں کی. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ کی سیوریج لائن ہے اور ساتھ پانی کی لائن ہے، واٹر پائپ لائن ہے، سائیڈ بائی سائیڈ چلیں. کمیونٹی میڈیسن میں ہم پڑھتے ہوتے ہیں کہ سیوریج لائن جہاں پر ہوتی ہے اس سے اتنے ڈسٹنس پہ آپ کی واٹر لائن ہونی چاہیے، نہیں تو کیا ہوگا، وہ کنٹیمینیشن ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا لاجیکلی بھی سوچو کہ اس کے پیٹ میں وہ ساری پائپ لائنز اکٹھی چل رہی ہیں، اس کا سیوریج بھی وہیں پروڈیوس ہو رہا ہے، وہ ڈائجسٹڈ فوڈ بھی وہیں جا رہا ہے، خون بھی وہیں پہ موجود ہے، اور لیکن کیسے خوبصورتی سے تمہیں دودھ مل رہا ہے، اور وہ دودھ جو ہے وہ خالص ہے. وہاں کیوں نہیں کنٹیمینیشن ہوتی؟ جبکہ تم جو کام کر رہے ہو اس میں کنٹیمینیشن ہو جاتی. ہماری پرابلم کیا ہے؟ وی بیکم ٹو سائنٹیفک. ہم کہتے ہیں نہیں دیکھے نا وہاں وسرا ہیں، اور وہاں پر یہ پروٹیکٹیو لیئرز ہیں، اور سیل وال ایسی ہے، وہ کیسے کنٹیمنیٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارا لاجک ہمیں یہ بتاتا ہے. لیکن وہ بھی ساری سیل وال اور پرمیشن اور موومنٹ آف جتنے بھی وہاں پہ کیمیکلز ہیں اور سارا کچھ جو پروسیسز ہو رہے ہیں وہ کیسے اپنے اون پہ ہو رہے ہیں؟ یہاں کیوں نہیں ہو رہے جو ہم بناتے ہیں؟ ہماری پائپ لائنز میں کیوں نہیں چیزیں ٹھیک طرح سے ہمیں مل رہی؟ تو اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ سوچنے کی بات ہے، عبرت ہے تمہارے لیے اگر تم لاجیکلی بھی سوچنا شروع کرو. تو سورہ نحل میں جو نحل ہے وہ مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو. بہت خوبصورت مثال اس کی یہ بھی آتی ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی کی، حکم دیا، ایک اشارہ کیا ایک مکھی کو، شہد کی مکھی کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس کو کیا اشارہ کیا کہ تم پہاڑوں میں، جبال میں جا کر بیوتن گھر بناؤ. اس نے وہ گھر بنائے. پھر اس کو کہا کہ چلو پھرو، پھلوں کی طرف جاؤ، پھولوں کی طرف جاؤ. وہ پھولوں کی طرف گئی. فصل کی، پھر اس کو کہا کہ ان راستوں پہ چلو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے ڈیفائن کیے ہیں، اور وہاں سے آ کر بہت پروڈکٹیو ہو جاؤ، شہد بناؤ، وہ کام کرو جو کہ شاید دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس شہد کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہم ڈاکٹرز کو اور ایون جو فارماسسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. لیکن یہ نشانیاں کس کو نظر آئیں گی؟ وہ جو غور و فکر کرتے ہیں. نہیں تو باقی لوگ تو شہد کی مکھی کو دیکھ کر چیخے مارتے بھاگیں گے کہ یہ ہمیں کاٹ نہ لے، یا ویسے شہد کو کسی ریسیپی میں استعمال کر لیں گے. شہد کی مکھی کے بارے میں بہت سے ایسے حقائق آتے ہیں جس میں ہمیں ان آیات میں جو کچھ بتایا گیا اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. جیسے جب وہ پھولوں کا رس چوستی ہے تو جب اس نے ایک پھول سے رس چوس لیا اس پہ کوئی خاص قسم کا وہ وہاں پر ایک کیمیکل چھوڑ جاتی ہے تاکہ اگر کوئی بھی اور مکھی آئے تو اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اس کو پہلے ہی پتا چل جائے کہ یہاں سے رس چوس لیا گیا ہے، وہ ذرا سا اس کو دیکھے، اس کو فیلنگ ہو جائے اور وہ کسی اور پھول کی طرف جائے. یعنی شی از ناٹ پروڈکٹیو جسٹ فار ہر اون سیلف بٹ آلسو فار ادرز اراؤنڈ. اسی طرح سے اس کی اسپیسیفک موومنٹ ہے، فگر آف 8 بنا کے جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے. پھر اسی طرح سے جو کیٹیگرائزیشن ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا، ورکر بیز ہیں، کوئین ہے، پھر درمیان میں ان کے ڈرونز ہیں جو کہ ان کو ٹیک کیئر کرتے ہیں.
تو یہ ساری ہمیں ایک کیٹیگرائزیشن بتائے گی. پھر یہ کہ اس کا ہیگزاگونل سٹرکچر ہوتا ہے جہاں پر وہ شہد بناتی ہے, اس کو اپنے پروں سے ہلا ہلا کے اس کو ٹھنڈا رکھتی ہے, پورا اس کا میکنزم ہے, اور پتہ نہیں کتنی اڑانے ہیں اور کتنی اس کی لائف ہے جس میں وہ کچھ جسٹ ٹیبل سپون یا اس سے بھی کم شہد ایک مکھی بناتی ہے. لیکن آپ دیکھیں پھر بھی وہ یہ نہیں کہتی کیا فائدہ, میں نے کیا کیا, آئی ایم سو فرسٹریٹڈ, میں نہیں کام کرتی, مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, مجھے انزائٹی ہو رہی ہے, مجھے تو زیادہ کام کرنا چاہیے. وہ اپنا کام پورا کرتی ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. یعنی اتنے لیسنز ہیں یہاں سمجھنے کے, ہم اپنا قبلہ درست کر لیں نا اور پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جائیں تو بہت کچھ ہم اپنے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آگے کیا بات پھر ہو رہی ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ریکویسٹ نہیں کی, کیا کیا ہے, یأمر, امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ مطلب کیا ہوتا ہے, آرڈر دیا ہے. ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ میرے لیے آرڈر ہے, یو ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو ڈو دس. کیا ہے, عدل اور احسان. عدل کیا ہے, عدل یہ ہے کہ جو جس کا رائٹ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے, جیسے اللہ نے سسٹم بنایا ویسے کیا جائے. اس عدل میں اپنی سیلف کیئر بھی آتی ہے. کچھ افراد دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے رہتے لیکن اپنی سیلف کیئر نہیں کرتے, تو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. دوسرا احسان, بیوٹیفل میٹرز کرنا. اور پھر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اب یہ سب آرڈرز ہیں. کیا ہیں, ذی القربہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے آپ کو فحش سے اور منکر سے, برے کاموں سے روکنا, والبغی, ریبیل کرنے سے روکنا. یعظکم, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ واعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, لعلکم تذکرون, کہ شاید تم سمجھو, مائنڈفل ہو جاؤ اس معاملے میں. تو یہ احکامات پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہم اپنے لیے پریشانیاں لائیں گے. پھر یہ بھی بتا دیا گیا, من عمل صالح من ذکر او انثی, جو بھی کوئی عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, نو جینڈر ڈسکریمنیشن, وہو مومن, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو, فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, ہم اس کو دیں گے حیات طیبہ, بہترین زندگی, بیسٹ آف دا لائف. آپ دیکھیں وہ افراد جو دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم ایک دن نیٹ فلکس نہ دیکھیں تو سانس نہیں آتا, ایک دن کوئی وہ وائی فائی بند ہو جائے, ہم گانے نہ سن سکیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں آج میری زندگی خالی ہو گئی. جن لوگوں کو حرام ریلیشن شپس کی عادت ہے, اگر وہ ان میں نہ رہیں تو ان کو بھی لگتا ہے کہ بس اب زندگی کا مقصد فوت ہو گیا. یعنی آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں جو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, انجوائمنٹ کے نام پہ, تھرل کے نام پہ کرتے ہیں, ہم نہ کریں تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے. لیکن وہ افراد جو ان میں سے کوئی کام نہیں کرے, دے ساؤنڈ سو ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ, حیات طیبہ, یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, and we will certainly reward them according to the best of their deeds. جتنا اچھا عمل کوئی کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے گا. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو کیا کیا جائے, اللہ کی پناہ میں آیا جائے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے, کیونکہ قرآن سب سے زیادہ بوجھل جو شیطان کام کرتا ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا. یعنی وہ آپ کو 100 آپشنز دے گا کہ قرآن کی بجائے کچھ اور کام کر لو, آج روزہ لگ رہا ہے, آج نیند آ رہی ہے, یا تو سو ہی جاؤ اندر بیٹھ کے, یا یہ کہ جاؤ ہی نہ, 2-4 دن کی اٹینڈنس لگی ہے, کیلکولیشن کی ہوتی ہے نا اسٹوڈنٹس نے, اتنے پرسنٹ اگر اٹینڈنس لگی نہیں ہے تو اتنی کلاسز ہو گئی ہیں, باقی چھوڑ دو. یا یہ کہ وہاں بیٹھ کے کچھ اور کام کر لو, مستی کر لو, چھیڑا چھاڑی کر لو, سوئچ آف ہو کے کچھ بھی جو دل چاہتا ہے سوچتے رہو. تو ایسے تمام مواقع پہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ if you have given me this opportunity to understand قرآن, تو اللہ تعالیٰ میں سن لوں نا, میں سمجھ لوں. قرآن کو ہی مشکل بناتا ہے. اور اسی لیے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, تاکہ لوگ پھر وہ باتیں سنیں اور وہ سمجھیں. اور آج کی دعا کیا ہوگی, اس دعا کو کثرت سے پڑھیں, کیونکہ توحید کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں, اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑھانا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ,
کہ نہیں کوئی قوت کسی کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہیں کوئی قدرت کوئی طاقت کسی کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب ہم یہ بولیں گے تو ہمارا دل روشن ہوگا، وہ بند کھڑکیاں کھلیں گی جس سے ہم صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں سے فائدہ حاصل کریں گے، شکر گزاری آئے گی اور توحید پہ جمیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔